اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ. یہ پہلی جمعہ ہے. ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت اور بخشش والا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا، اس کا سال بھر صحیح سالم گزر گیا. رمضان المبارک جو بھی بندہ پاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں کو پا لیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں رمضان المبارک سے متعلق بڑا تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو شیخ الحدیث زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فضائل رمضان میں سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر فرمایا کہ مومنو، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ چھا گیا ہے، جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا ہے. ایک فرض کا بدلہ 70 کے برابر، ایک نفل کا بدلہ فرض کے برابر، اور بے شمار فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طویل حدیث میں رمضان المبارک سے متعلق بیان فرمائی. ویسے تو ہم زندگی میں کئی بار ہر سال اس کے فضائل سنتے آ رہے ہیں. صحیح معنوں میں ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے. رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے. رمضان صرف نئے کپڑوں کے بنانے کا، پہننے کا نام نہیں ہے. رمضان صرف کام دھندوں میں لگ کر زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. سال پر ہماری زندگی جوں کو تو گزر گئی، لیکن رمضان آیا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے.
ہمارے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے، نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان ہو اور گناہوں سے ہم بالکل باز آ جائیں، گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں، یا وہ اسباب جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں ان اسباب کا استعمال کم کریں، موبائل فون ہو، ٹی وی ہو، یا اور کوئی بھی جو گناہوں کو لے جاتا ہے، گناہوں کا سبب بنتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ مہینہ کرکٹ دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ IPL دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اپنے رب کو منانے کا ہے، یہ مہینہ اپنے خدا کو خوش کرنے کا ہے، یہ مہینہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا ہے۔ صرف صبح سے شام تک بھوکے رہے اور دن بھر کرکٹ دیکھتے رہے، موبائل میں کھیلتے رہے اور برائے نام بھوکے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ وہی روزے دار ہیں جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خامخواہ بھوکے رہتے ہیں اور دن بھر کرکٹ کے پیچھے، کھیل کود کے پیچھے، موبائل کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ اس طرح گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ جو واہیات ہیں، لغویات ہیں، ہر وہ کام جس میں کوئی دنیا و آخرت کا فائدہ نہیں ہے وہ لغو ہے، وہ بیکار ہے۔ تو صبح سے شام تک آدمی کرکٹ دیکھتا ہے، نہ 1 روپیہ آنے کا فائدہ ہوا، نہ کچھ دینے کا فائدہ ہوا، کوئی فائدہ نہیں۔ کھیلنے والا کھیل رہا ہے، کمانے والا کما رہا ہے، تماشا دیکھنے والے کو کچھ نہیں ملا۔ وہ تو کھیل رہا ہے، اس کی کمائی ہو رہی ہے، اس کا نام ہو رہا ہے، لیکن دیکھنے والے کا کیا ہوا؟ دیکھنے والے کا 1 پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب خامخواہ اس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر اس طرح کے لغویات میں وقت گزار دیا، تو واقعی بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ کوئی بندہ رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے، اپنے رب کو نہ منائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث ہم ہر سال سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر قدم رکھتے ہوئے 3 مرتبہ 3 سیڑھیوں پر آمین کہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آمین کس بات پر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جبرائیل تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 بڑی سخت بددعائیں کی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو آپ نے، جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ آدمی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، یعنی جیسا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ستیہ ناس ہو جائے وہ شخص کا، برباد ہو جائے وہ شخص۔ کون شخص؟ فرمایا جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے، جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کی ناشکری کرے، ماں باپ کی بات کو نہ مانے، وہ برباد ہو جائے، وہ ستیہ ناس ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ستیہ ناس ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے بدعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔
تو میں نے کہا آمین۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل خود کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ تو حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ایک تو یہاں جبرائیل کی بددعا بڑی سخت تھی، پھر اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے اس بددعا کو اور سخت بنا دیا، اور سخت۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور ہم اسے سرسری طور پر چھوڑ دیتے ہیں، یوں ہی گزار لیتے ہیں جیسے اور مہینے گزار لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا سوال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ رمضان مبارک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے اسی آیت کے اندر فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو جو بھی اس مہینے کو پائے وہ رمضان میں روزے رکھے۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے اس میں تمہارے لیے سہولتیں بھی رکھی، اگر کوئی ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو دوسرے دنوں میں رکھ لو، بعد میں قضا کر لو۔ پھر آگے فرمایا یہ سہولت ہم نے تمہیں اس لیے دی تاکہ تمہیں دین پر چلنا آسان ہو جائے اور میری نعمت پوری ہو جائے۔ تو اللہ نے اس حکم کو اپنی نعمت کہا۔ کوئی ہے جو اپنے فرمان کو نعمت کہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے فرض کو نعمت قرار دیا، یعنی یہ حکم تمہارے لیے وبال نہیں ہے، تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خامخواہ کا ایک فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ صبح سے شام تک تم روزہ رکھتے ہو، ہمارے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو، ہمارے لیے اپنے بیوی سے جائز حاجت بھی چھوڑ دیتے ہو، تو فرمایا یہ ایسا عمل ہے اس کا بدلہ میں دوں گا، یہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ فرمایا الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں اسے مل جاتا ہوں، وہ میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص بات یہ رکھی ہے کہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا حکم نہیں دیا، ایک عملی طور پر بندوں کو ایک مشق کرایا گیا تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے میں کیا حکم فرمایا کہ بھئی آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 باتوں سے رک جاتے ہو، 3 کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ایک کھانا نہیں ہے، دوسرا پینا نہیں ہے، تیسرا اپنی جائز ضرورت جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ 3 کام سے رک جانا روزہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تینوں کام پہلے سے حلال تھے، کھانا حلال تھا، پانی پینا حلال تھا، اپنی بیوی سے جنسی ضرورت پوری کرنا یہ بھی حلال تھا۔ تو یہ 3 کاموں سے روک کر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ تقوی اختیار کرنے کا ایک مشق کرایا، پریکٹس کرایا کہ جس طرح تم اللہ کے حکم کو مان کر 3 حلال چیزوں سے رک گئے، تو آئندہ زندگی میں اللہ کے حکم کو مان کر حرام چیزوں سے رک جاؤ۔ سود حرام ہے، سود سے رک جاؤ، جھوٹ حرام ہے، جھوٹ سے رک جاؤ، دھوکہ حرام ہے، دھوکہ سے رک جاؤ۔ جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے، جو کام اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کاموں سے رک جاؤ۔ یہ رمضان میں اس کی پریکٹس کرائی گئی، عملی مشق کرایا گیا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں ہم کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں،
کوئی آدمی ہمارے سامنے کھائے تو ہم کہتے ہیں بھئی روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بڑی قدر سے کہتے ہیں، لیکن حلال چیزوں سے رکنا تو ایک کام ہم نے سمجھ لیا، لیکن پھر بھی روزے کی حالت میں ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے، غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کی برائی کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر ان کاموں سے نہیں رکیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑے، جو بندہ روزہ رکھے اور غیبت نہ چھوڑے، جو بندہ روزہ رکھے اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا نہ چھوڑے، تو فرمایا اس کا روزہ بیکار ہے، صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے میں کچھ حاصل ہو، روزے کے جو برکات ہیں، روزے کے جو انوارات ہیں، روزے کے جو فیوز ہیں وہ ہمیں حاصل ہو، تو روزے کو روزہ بنانا چاہیے، روزے کو روزہ بنانا چاہیے۔ اگر روزے کو روزہ نہیں بنایا تو میرے بھائیوں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک روزے کا ظاہر ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک گئے، جی بیوی سے ضرورت پوری کرنے سے رک گئے، لیکن ایک روزے کا باطن ہے۔ روزے کا باطن کیا ہے؟ ہمارے خیالات گندے خیالات سے رک جائیں، ہماری سوچ گندی سوچ سے رک جائے، ہمارا دل گندی باتوں سے باز آ جائے، ہمارا ہر عضو غلط کاموں سے باز آ جائے، ہاتھ پیروں سے ہونے والے غلط کام ختم ہو جائیں، تو یہ روزے کا باطن ہے۔ روزے کا ظاہر ہم نے اپنا لیا لیکن روزے کا باطن چھوڑ دیا تو روزے کی روح نہ رہی، تو بے جان روزے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کو جاندار بنانا چاہیے، لیکن ہم روزوں کو شاندار بنانے کی فکر میں ہیں، جاندار بنانے کی فکر میں نہیں ہیں۔ روزے کو شاندار کیسے بناتے ہیں کہ قسم قسم کے میوے ہوں، قسم قسم کے کھانے ہوں، رنگ برنگ کے خوشبودار دسترخوان میں کھانے سج جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ شاندار ہو گیا۔ روزے کو صرف شاندار بنانا کافی نہیں ہے، روزے کو جاندار بھی بنانا چاہیے۔ اندر کی روح کو لے آؤ، طلب تڑپ، اللہ سے مانگنا، اللہ سے رونا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ سب روزے کی جان ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، صبح کو نیت کیے کہ آج میرا روزہ ہے، اور شام کو افطاری میں بیٹھ رہے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، روزہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم بھوکے ہی بھوکے ہیں، اپنے کام دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، جیسے اور دن گزارتے ہیں، رمضان کا روزہ بھی گزار لیا تو کوئی کمال نہیں کیا، صرف کھانے کا وقت بدل رہا ہے۔ آپ دن بھر غیر رمضان میں بھی ہمارے بھائی جو بازار میں رہتے ہیں وہ وقت پر نہیں کھاتے، وہ شام میں ہی کھاتے ہیں، دوپہر کا کھانا 5 بجے کے بعد کھاتے ہیں۔ تو رمضان میں 6 بجے افطاری کر لی تو کوئی بڑا کام نہیں ہوا، یعنی بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا، روزے کا احساس ہی نہیں ہوا، تو کوئی کمال نہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو روزے کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، زبان سے گالی بھی دے رہے ہیں، زبان سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، زبان سے خرافات بیکار کی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا روزے کا احساس نہیں ہے ہمارے اندر، روزے کا اثر نہیں ہے۔ روزے کا اثر ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، جی یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی روزہ بتائے لوگوں کو کہ میں روزہ ہوں، ایسا لوگوں میں رواج ہوتا ہے پوچھنے کا، صبح صبح ملتے ہیں، سلام خیر خیریت پوچھتے ہیں، تو اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ ابھی روزہ ہے کیا، سب پوچھتے ہیں۔ اب انہیں الحمدللہ بولے تک چھوڑتے نہیں، الحمدللہ بولا الحمدللہ روزہ ہے نہیں۔ اگر پوچھنے والا نہیں بھی پوچھ رہا ہے تو یہ تھوک تھوک کے بتائے گا کہ میرا روزہ ہے، تھوک نہیں بھی آ رہا ہے تو کھکار کے تھوکے گا کہ بھی میرا روزہ ہے۔
اتنا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ میرا روزہ ہے، میں آج روزے سے ہوں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے رمضان، اس کی قدر، اس کی عظمت، اس کا احترام۔ ایک زمانہ ہوتا تھا رمضان کا مہینہ آتا تھا تو لوگوں کے دلوں میں اتنا احترام ہوتا تھا، لوگ ٹی ویاں اٹھا کے اوپر رکھ دیتے تھے، کپڑوں سے باندھ کے اوپر رکھ دیتے، رمضان آ گیا ہے۔ ہوٹلیں بند ہو جاتی تھی، ہوٹلیں ختم بند ہو جاتی تھی، یعنی جہاں جہاں دکانوں کے آزو بازو ہوٹل ہوتے تھے وہ ہوٹل بند ہوا کرتے تھے، تو پتہ لگتا تھا کہ بھئی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج کا دور ایسا نہیں ہے، آج کا دور کیا ہے، ٹی ویاں بند نہیں ہو رہی ہیں، ٹی ویاں برابر چل رہی ہیں، رات بھر چل رہی ہیں، نعت چل رہی ہے، قوالی چل رہی ہے، حرم کی تراویح چل رہی ہے، وہ احترام آج نہیں ہے۔ اب پہلے ہوٹل بند ہوتے تھے، اب ہوٹل کیا بند ہوں گے، اب مزید اوپر سے فوڈ میلہ لگ رہا ہے، کھانے کا میلہ، ادھر سیخ کی دکانیں، ادھر کباب کی دکانیں، ادھر پھال کی دکانیں، جگہ جگہ اتنے کھانے کی دکانیں لگے ہوئے ہیں۔ غیر دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ بیچارہ مسلمان صرف رمضان میں ہی کھاتا ہے، رمضان کے بعد تو اتنی دکانیں نہیں ہوتی، رمضان کے بعد تو یہ دکانیں کہاں چلی جاتی ہیں، جیسے ہی رمضان آتا ہے یہ ساری دکانیں سج جاتی ہیں، فوڈ میلہ، جیسے اور میلے لگتے ہیں یہاں کھانے کا میلہ لگا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ بھوک کا احساس ہو، بھوک کا جب بندے کو احساس ہوتا ہے تو بھوکوں کا درد معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں بھوک کا کیا احساس ہے، رات بھر کھانے میں لگے ہوئے ہیں، رات بھر کھا رہے ہیں، اب سحری کھانے کے لیے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، اور رات میں اتنا کھایا تھا کہ شام تک افطاری تک کوئی بھوک نہیں ہے، ڈکاریں آ رہی ہیں، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے، تو یہ ہے ہمارے کھانے کا ماحول۔ پھر بھی صبح سے بھوکے تھے بول کر افطاری میں اتنا کھاتے ہیں، اتنا حلق تک کھا لیا، اور جگہ ہوتی تو اور کھاتے، لیکن افسوس کی بات کہ کھانے کے لیے اندر جگہ نہیں ہے، کھانے تو ہیں لیکن کھانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آگے امام صاحب سے بولتا ہے حضرت ذرا رکوع مختصر کرو، لمبا رکوع مت کرو، رکوع اگر لمبا کریں گے تو جو بھی کھایا وہ ریٹرن آ جائے گا، واپس آ جائے گا، اس لیے اتنا لوگ کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، اتنا اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ بھوک کیا چیز ہے پتہ لگے، بھوک کیا چیز ہے۔ اور یہ مہینہ ٹائم پاس کرنے کا مہینہ نہیں ہے، جس کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی وہ بھی فوڈ میلے میں آ جاتا ہے، کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے، دوست بلائے، یار بلائے، ارے آرے جائے کھا کے آئیں گے تو آ گئے، بھوک بھی نہیں ہے طلب بھی نہیں ہے لیکن دوست نے بلایا تو آ گئے۔ تو یہ مہینہ ٹائم پاس کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اور ہمارے جو بچے نوجوان بچے ہیں یہ ماشاءاللہ صبح سے شام تک موبائل میں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، کیوں؟ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، دن نہیں گزر رہا، میرا روزہ ہے، بھوک لگ رہی ہے اور دن پاس نہیں ہو رہا ہے۔ بھوک کو بھلانے کے لیے، دن کو ڈھکلنے کے لیے کیا کر رہے لوگ، ویڈیو گیم ڈھکل رہے ہیں، ہاں وہ ڈھکل رہے ہیں، اب شاز ڈھکل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ کھیلنے کا، ٹائم پاس کرنے کا مہینہ نہیں ہے، وقت کو بچانے کا مہینہ ہے، وقت کو قیمتی بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کو قرآن سے خاص نسبت ہے۔ اللہ نے رمضان کی تعریف بھی قرآن سے فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ صرف قرآن نہیں، اللہ کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب رمضان میں اتاری گئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، حضرات انبیاء دیگر، حضرت ابراہیم موسیٰ کو جو صحیفے عطا ہوئے وہ بھی رمضان میں عطا ہوئے۔ تو رمضان کو اللہ کی کتابوں سے خاص نسبت ہے۔ تو ہمارے سامنے ہاتھوں میں جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اس کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا، پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں
63 قرآن مجید پڑھتے تھے، 63 قرآن مجید. رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، اور رمضان کی تراویح میں پورے مہینے میں 3 قرآن پڑھتے تھے. 10 دن کا ایک قرآن ہوتا تھا تراویح میں. تو اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا. اس کے علاوہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ آپ کی شان ہے. اللہ کی عبادت اتنی کرتے تھے. اب مرد تو مرد، عورتیں، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں، ہماری گھر کی جو بہو بیٹیاں ہیں، وہ برتن دھوتے دھوتے، گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے، کپڑے دھوتے دھوتے آسانی کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ پڑھ لیتی ہیں. 15-20 پارے، 15-20 آیتیں نہیں بول رہا ہوں، 15-20 پارے گھر کی عورتیں آسانی سے پڑھ لیتی ہیں. تو یہ جس کے لیے شوق ہو، عمل کا ذوق ہو، اس کے لیے سب آسان ہے. اس لیے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. آپ اس مہینے میں موبائل فون اٹھا کے رکھ دیں کسی کونے میں، ضرورت کا فون آیا بات کر لو، پھر اٹھا کے کونے پہ رکھ دو. اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں میں یا تو قرآن ہونا چاہیے، نہیں تو تسبیح ہونی چاہیے. اگر آپ باوضو ہیں تو قرآن ہاتھ میں رکھو، اگر وضو نہیں ہے، نہیں کر سکتے، تو تسبیح ہاتھ میں رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 کلموں کا ورد کثرت سے کرنا، 4 کلمے زیادہ پڑھتے رہنا. فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ زیادہ پڑھو. استغفر اللہ، یہ بھی زیادہ پڑھو. اسألک الجنہ، کثرت سے پڑھو، صبح شام پڑھو. اسألک الجنہ. پھر فرمایا اعوذ بک من النار. یہ 4 کلمے ہیں. ایک توحید والا کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا اپنی توبہ، اپنے گناہوں سے معافی، استغفر اللہ. تیسرا جنت کی طلب، اللہ سے مانگو، اسألک الجنہ، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. چوتھا ہے جہنم سے پناہ مانگو، اعوذ بک من النار. یہ 4 کلمے صبح شام چلتے پھرتے، دکان میں ہیں، بازار میں ہیں، یا سواری پہ ہیں، گھر پہ ہیں، بستر پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ یہ 4 کلمے پڑھتے رہنا ہے پورا رمضان. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار. افطاری کا ٹائم ہے تو افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. للصائم دعوت، نبی نے فرمایا ہر روزے دار کی ایک دعا اس وقت قبول کی ہوتی ہے، اللہ قبول کرتے ہیں. ہر روزے دار کے لیے ایک دعا ہے، جو مانگنا چاہے مانگو. افطاری کی دعا ہم پڑھتے ہیں جی، الگ الگ دعائیں لوگ پڑھتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں. جو دعا یاد ہے وہ پڑھو، وہی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو اتنی نیت کر لو میں اللہ کے لیے روزہ کھول رہا ہوں، بس جس طرح اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں اسی طرح اللہ کے لیے روزہ کھول رہا ہوں. اگر دعا یاد ہے تو دعا پڑھ لے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. مختصر دعا ہے. پھر اور بھی دعائیں حدیثوں میں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے اپنے لیے. آپ اپنی مغفرت مانگیے، جہنم سے خلاصی مانگیے. ایک دعا حدیث میں ہے یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع مہربانی والے، اے وسیع فضل والے، میرے گناہ بخش دے، مجھے معاف کر دے. یہ دعا حدیثوں میں ہے کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھتے رہو. اسی طرح اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، تو جو دعا یاد ہو وہ دعا پڑھے. اگر کوئی دعا یاد نہیں ہے تو اپنی جو اردو کی دعا جو آتی ہے اپنی زبان سے وہی اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ جو ہے مانگنے میں طلب دیکھتے ہیں، کون بندہ کتنی سچی طلب کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے مانگتا ہے تو اللہ دے دیتے ہیں. تو اللہ دعائیں قبول کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں بے شمار واقعات بیان فرمائے اللہ نے کہ یہ واقعات ہونے والے نہیں تھے، لیکن بندوں نے جب اخلاص سے مانگا تو ہم نے دے دیا. بندے نے جب تڑپ سے مانگا تو ہم نے دے دیا. زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں تھی.
اللہ سے انہوں نے مانگا رو کے، یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، تو ہم نے زکریا کی دعا قبول کی اور بیٹا تو کیا دیا؟ نبی دے دیا، یحییٰ دیا ہم نے اور نبی بنایا ہم نے ان کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم مانگو تو صحیح مجھ سے، اگر آپ ہم سے مانگیں گے تو ہم تمہیں دیں گے۔ بعض لوگ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اسے کیا مانگنا، اسے سب معلوم ہے، وہ خود دے گا۔ وہ کیسے دے گا؟ وہ تو ضرور دے گا، دینے والوں کو دے رہا ہے، مجھے دینا ہے تو مجھے مانگنا پڑے گا۔ مانگو اللہ سے، تمہارے مانگنے سے اس بات کی یعنی اللہ کے سامنے یا خود اس بات کا احساس ہوگا کہ میں عاجز، بے بس، حقیر و فقیر بندہ ہوں، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ مانگنا سکھایا، اس لیے مانگنا نہیں سکھایا کہ تم مانگے تو ہی دے گا، وہ نہ مانگے تب بھی دے گا۔ کتنی چیزیں اللہ نے دیا، ہم نے مانگا کیا؟ ایمان اللہ سے مانگا ہم نے؟ نہیں مانگا، اللہ نے اپنی طرف سے دیا۔ تو کتنی چیزیں ہیں خود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن پھر بھی ہم مانگ رہے ہیں اس بات کے اظہار کے لیے کہ ہم عاجز ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہی سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ تجھ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، یہ مانگنا کیا ہے؟ بندگی کا اظہار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، پورے عبادت کا نچوڑ ہے دعا۔ کہ بندہ عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے اور اپنے عاجزی کا خدا کے سامنے اظہار کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ تو کتنے نبی ہیں دنیا میں گزرے، انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے مغفرت طلب کیا، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہوں نے جو مانگا اللہ نے ان کو عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو نہ ملی، تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہ حکومت عطا فرمائی، اس سے پہلے اس کے بعد کسی اور کو وہ حکومت ملی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ دیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، افطاری کا وقت، قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ سے مانگو، توبہ مانگو، مغفرت مانگو، جہنم سے خلاصی مانگو۔ افطاری کے وقت سینکڑوں کی تعداد میں اللہ پاک بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو خود کی آزادی مانگو کہ اللہ میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں، لکھ دے میرا نام ان لوگوں میں جن کو آج جہنم سے آزاد کرنا ہے، تو مجھے بھی آزاد کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی آزاد کر دیں گے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، صرف بولنے کا نہیں کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی صرف بول نہیں رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو بس ایسے ہی جملے نہیں بول رہے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ہم کوئی دنیا کے وہ ان کرسیوں کے حریص نہیں ہیں، طلبگار نہیں ہیں، ہم تو کرسیوں کے مالک ہیں، ہم تو عرش کے مالک ہیں، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، تو ہم جو وعدے کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے وہ ضرور پورا کریں گے۔ ایک وعدہ فرمایا نیکیوں کا اجر بڑھائیں گے، تو اللہ نے بڑھا دیا، 1 کا 70 کر دیا، اور فرمایا ایک نفل کا اجر فرض کے برابر ہے۔ نفل پڑھو تو اجر ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رمضان میں پڑھو گے تو فرض کے برابر کا ثواب ملے گا، فرض کے برابر۔ ایک فرض کا اجر معلوم ہے کتنا بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ فرض کا جو وقت ہے، مثال کے طور پر اب ظہر کا وقت ہے، اس نے ظہر کی نماز کو ٹال کر عصر کے وقت میں پڑھ لیا، نماز تو پڑھ لی اس نے لیکن وقت ٹال کر پڑھنے کی وجہ سے اس وقت کا جو ثواب تھا وہ پوری زندگی نماز پڑھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہے فرض کا ثواب۔
یعنی ایک فرض کا اجر زندگی بھر کے نفل مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن رمضان میں وہی ایک نفل پڑھو گے تو اس فرض کے برابر کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو یہ ہے اللہ کا وعدہ، یہ اجر لوٹنے کا مہینہ ہے، اس لیے ہم رمضان کی صحیح معنی میں قدر کریں۔ رمضان میں ایک کوشش کریں زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا۔ مسجد میں نہیں گزار سکتے، ہمارے ساتھ کام دھندے لگے ہوئے ہیں بازار میں، تو کوئی بات نہیں، بازار میں رہتے ہوئے بھی ان کلمات کا ورد رکھے جو میں نے ابھی بتائے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ اتنی لمبی دعا نہیں آتی تو یہ استغفر اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، زبان چپ نہ رہے، زبان خاموش نہ رہے۔ ضرورت کی بات کرنی ہے تو ضرورت کی بات کر لو، پھر باقی ٹائم ذکر میں گزارو، اللہ کے نام لیتے ہوئے گزارو، اللہ کی تسبیح میں گزارو، اللہ کے حمد میں گزارو۔ اس سے دو فائدے ملیں گے، ایک نیکیوں کا میٹر چالو رہے گا، دوسرا ہماری زبان گناہوں سے، جھوٹ سے، گالی سے، بکواس سے بچ جائے گی، ہماری زبان ادھر ادھر کی باتوں سے بچ جائے گی۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، صحیح معنی میں ہم قدر کریں، نا قدری سے اگر ہم نے دیگر اور ایام کی طرح رمضان بھی گزار دیا تو واقعی بڑی محرومی کی بات ہوگی، بدبختی کی بات ہوگی، بدنصیبی کی بات ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر رمضان کی جو خاص عبادت تراویح ہے، اس کے بارے میں ہرگز کوتاہی نہ برتے، لاپرواہی نہ برتے۔ تراویح صرف رمضان کی عبادت ہے، اگر ہم نے تراویح سے متعلق سستی سے کام لیا، لاپرواہی سے کام لیا تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے دیگر دنوں میں یعنی غیر رمضان کے علاوہ رمضان میں 5 وقت نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح کے 40 سجدے ایکسٹرا دے دیے، مزید دے دیے۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم۔ ہرگز لاپرواہی، مرد ہو، عورتیں ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہوں، سب تراویح کی پابندی کریں، پورے مکمل 20 رکعت پڑھیں۔ یہ رمضان کی عبادت ہے۔ رمضان جیسے چلا جائے گا، آپ کسی بھی حافظ صاحب کے ہاتھ پکڑو، پیر پکڑو، 1 لاکھ روپے کا انعام رکھو، کوئی حافظ صاحب آپ کو تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ تراویح رمضان کی عبادت ہے۔ رمضان جیسے چلا گیا، شوال آ گیا تو ہو سکتا ہے شوال میں اب روزے رکھ سکتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ دیگر دنوں میں محرم میں روزے رکھ سکتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ چاہے تو روزے رکھ سکتے ہیں لیکن تراویح صرف رمضان میں۔ حج کا مہینہ بھی آ جائے تب بھی تراویح نہیں ہے، تراویح صرف رمضان کی عبادت ہے۔ تو رمضان کی یہ خاص عبادت، اس میں ہرگز لاپرواہی نہ کریں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام تراویح میں ہو اور اس میں مکمل قرآن مجید کی پابندی سننے کی، پڑھنے کی ہو۔ یہ نہیں کہ کہیں 10 دن میں ختم ہو گیا تراویح سے چھٹی ہو گئی، کہیں 15 دن میں ختم ہو گیا تراویح سے چھٹی ہو گئی۔ پورے رمضان کی تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا یہ الگ سنت ہے۔ اگر قرآن مجید ختم نہیں بھی ہو رہا ہے لیکن پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے، اگر 3 دن میں قرآن ختم بھی ہو گیا تب بھی آپ کو پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن ختم ہو گیا تراویح سے چھٹی ہو گئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارے کام دھندے ایسے ہیں کہ 10 دن میں ختم کر لیں گے، بعد میں چھٹی کر لیں گے، نہیں ہے، پورا مہینہ آپ کو تراویح پڑھنا ہے۔ یہ تراویح رمضان کی خاص عبادت۔ اسی طرح آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ بھی رمضان کی خاص عبادت ہے۔ اس طرح بہت ساری عبادتیں ہیں جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہیں، تو ہم ان کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کریں، عبادات میں اپنا وقت لگائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور جہنم سے آزاد کریں گے، اور جو بھی اللہ کے وعدے ہیں اللہ ہمیں بھی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لاپرواہی اور غفلت سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔